اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت بڑے لیڈر تھے، تو وہ کیوں نہ ایک کامیاب پارلیمانی نظام بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اس پہ سر کیا روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں پہلے تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا جو پارلیمانی اور سیاسی اور جمہوری سفر ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ قائد اعظم نے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائد اعظم کا جو پارلیمنٹری ان کا ایک طرح سے ایکسپیرینس ہے وہ 39 ایئرس کا ہے، اور وہ ایک طویل عرصہ پارلیمنٹیرین رہے، اور مختلف پارلیمنٹس میں وہ اپنا بہت ہی وائبرنٹ، ایکٹیو اور ڈائنامک رول پلے کرتے رہے، اور 1910 میں وہ پہلی مرتبہ منتخب ہوتے ہیں، امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنتے ہیں، اور وہ ایک آزاد ممبر تھے، ایشو ٹو ایشو بات کرتے تھے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتے تھے۔ اس کے اندر بعض اوقات اگر وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے حق میں وہ بات بہتر ہے تو وہ مسلمانوں کی بات کرتے تھے، اگر وہ سمجھتے تھے کہ تمام ہندوستانیوں کو اس میں فائدہ ہوگا تو وہ اس حوالے سے بات کرتے تھے۔ ان کے 2-3 ایز اے پارلیمنٹیرین میں امپورٹنٹ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر 1910 میں جنوبی افریقہ کے اندر ہندوستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، یہ مسئلہ وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس لے کر آئے، اور وہاں پر بڑی دھڑلے دار زوردار گفتگو کی اور برٹش گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا، اور یہ بات ہے 1910 کی، بہت ارلی سٹیج کی ان کے کیریئر کی، جب وہ سیاست میں 1906 میں آتے ہیں اور 4 سال بعد وہ ممبر بن جاتے ہیں، اور وہ بڑے طاقت کے ساتھ اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو لارڈ منٹو تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے الفاظ میں نرمی پیدا کریں، آپ نے بہت سخت الفاظ کہیں۔ بالکل۔ تو قائد اعظم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے سخت الفاظ کہنا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہے وہ الفاظ، یعنی کہ ان کے بولڈ ہونے کا، ان کے نڈر ہونے کا یہ اظہار۔ اسی طرح 1911-12 میں 2 سال کی کوشش کے بعد وہ مسلمانوں کے حوالے سے جو وقف اولاد کا بل ہے وہ انہوں نے منظور کرا۔ وہ یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا بل ہے جو ایک پرائیویٹ ممبر نے پریزنٹ کیا اور اس کو منظور کروایا گیا۔ تو یہ ان کے پارلیمنٹری کیریئر کا ایک طرح سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 1919 میں جب رالٹ ایکٹ آتا ہے تو اس پر وہ بڑی خوبصورت ڈبیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس سب کے باوجود جب برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بات نہیں مانتی ہندوستانیوں کی اور اس بل کو منظور کر لیتی ہے، تو قائد اعظم جو ہیں وہ اسمبلی سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی ربر سٹیمپ اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ ریزائن کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا ایک طرح پارلیمنٹری کیریئر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب پاکستان بن گیا، آپ کا سوال یہ کہ انہوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو دیکھیں، مختلف ایکشن سے، مختلف اقدامات سے ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں کہا کہ 10 اگست 1947 کو جب پاکستان کی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس ہوتا ہے تو پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ ایک نان مسلم نے کی، جوگندر ناتھ منڈل، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انڈیکیشن تھا کہ ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا، وطن جب ہمیں مل گیا تو اب یہاں پر مذہب کی بنیاد پر کوئی اقلیت نہیں، ٹھیک ہے، اب سارے ایک طرح سے پاکستانی ہیں، ہم نے سب کو امور مملکت میں کاروبار حکومت میں شامل کرنا ہے۔ تو 10 اگست کو وہ یہ کرتے ہیں۔ پھر 11 اگست کو دیکھیں، انہوں نے ایک روڈ میپ دیا۔ آپ نے کہا نا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کیا، تو 11 اگست اسپیچ ہے، یہ ایک طرح سے کلیئر انڈیکیشن اور ریفلیکشن ہے ان نظریات کی، ان اقدامات کی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ دیکھیں، ہمیں یہ سب کچھ تو بتایا جاتا ہے کہ ان کی تقریر کا ایک حصہ لے کر کہ آپ آزاد ہیں اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، لیکن جو اصل چیز ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ انہوں نے پاکستان کے پارلیمانی اداروں کی امپورٹنس کی بات کی اس پہلی تقریر میں۔ انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ بہت ہی مقتدر ادارہ ہے، بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور یہ آگے چل کر تمام پالیسی سازی کرے گا۔ یہ قائد اعظم کی اسپیچ کا اوریجنل اگر آپ دیکھیں، یہ بھی ایک المیہ ہے کہ قائد اعظم کی اسپیچ کی جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ ہمارے آرکائیوز میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ اسپیچ کی گئی، یہ ویسے سرے راہ میں بتاتا چلوں، اگرچہ یہ باتیں میرا خیال ہے دوستوں کو پتہ ہوں گی، تو جو پریس نوٹ بھیجا گیا
اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہائڈ کر دی گئیں یا کہہ لیں کہ سنسر کر دی گئیں. اور اس وقت جو ڈان کے ایڈیٹر تھے الطاف حسین, انہوں نے کہا کہ میں تو اس طرح اس کو نہیں پبلش کروں گا, میں خود قائد اعظم سے بات کروں گا. اور پھر ایک کتاب چھپی اس وقت جس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح اس کا ٹائٹل ہے پریس ان چینز. تو کس طرح پریس کو یہ ایڈوائس بھیجی کہ یہ حصہ چھاپیں اور یہ حصہ نہ چھاپیں. لیکن بہرحال وہ پھر الطاف حسین کے اصرار پر وہ اسی طرح چلی. ایک کتاب ہے جناح بطور پارلیمنٹیرین, جناح ایز اے پارلیمنٹیرین, یہ کتاب لکھی تھی ملک جعفر نے اور آئی رحمان نے, اور اس میں قائد اعظم کی جو پارلیمنٹری لائف ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں ڈسکرائب کیا گیا. لیکن دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں, ایک پارلیمنٹری ہسٹری کے طالب علم کے طور پر, یہ کتاب ضیاء الحق کے دور میں بین کر دی گئی. ہمیں جناح کی پارلیمنٹری ہسٹری پڑھنے سے یا پڑھانے سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ جناح کیسا پاکستان چاہتے تھے, ان کی پارلیمنٹری ہسٹری کیا ہے اور ان کی وہ ساری چیزیں کیا ہیں. بہرحال اچھا, پھر میں آپ کو ان کے وہ سٹیپس بتا رہا ہوں جو پارلیمنٹ کی مضبوطی کے حوالے سے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم پینل آف چیئرمین بناتے ہیں, ٹھیک ہے, 16 رکنی. یہ پینل آف چیئرمین وہ ہے کہ اگر فرض کریں وہ خود اس وقت موجود نہیں ہے اسمبلی کے اجلاس کو پریزائڈ کرنے کے لیے, تو اس کے بعد 1 بائی 1 کون بندہ پریزائڈ کر سکتا ہے. تو اس میں وہ نان مسلمس کو بھی نمائندگی دیتے ہیں اور ان سب لوگوں کو نمائندگی دیتے ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہونا چاہیے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم نے پارلیمانی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا ایک بھرپور رول ادا کیا. ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھنا ہوگا, اس وقت ان کی جو صحت کی حالت تھی وہ بھی دیکھنی ہوگی, اس وقت جو پاکستان کے دوسرے مسائل تھے, مہاجرین کی آبادکاری کا ایشو تھا یا دوسرے ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, وہ بھی سامنے رکھنے ہوں گے. ان سب کے باوجود قائد اعظم نے جس حد تک وہ پارلیمانی روایات کو فلفل کر سکتے تھے, آگے بڑھا سکتے تھے, وہ انہوں نے بڑھائی.